تاریخ میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے آنے والے وقت کا دھارا ہی بدل دیا۔ آئیے آج اس عظیم دن کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک طرف تھے 313 مسلمان جن کے پاس نہ تو پورے ہتھیار تھے نہ سواریاں، اور دوسری طرف قریش کا 1000 جنگجوؤں کا لشکر جو ہر طرح سے لیس تھا۔ بظاہر تو یہ کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پس منظر کو سمجھیں گے، پھر دونوں لشکروں کے درمیان جو زمین آسمان کا فرق تھا اس پر بات کریں گے، اس کے بعد دعا اور غیبی مدد کا ذکر ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، اور آخر میں اس کے تاریخی اسباق پر بات کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پس منظر کی۔ آخر یہ نوبت آئی ہی کیوں کہ اتنا غیر مساوی مقابلہ لڑا جائے؟ وقت تھا 17 رمضان سن 2 ہجری کا، جگہ تھی بدر جو مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، ان کا سب کچھ چھین کر انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور پھر جنگ کی فوری وجہ بنا قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ستم ظریفی دیکھیں مسلمانوں کے ہی لوٹے ہوئے مال سے تیار کیا گیا تھا اور شام سے واپس آ رہا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر جو اس جنگ کو سب سے زیادہ غیر معمولی بناتی ہے، اور وہ ہے دونوں طرف کی تعداد اور طاقت کا فرق۔ یہ ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف خالص مادی طاقت۔ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ صرف 313، جی ہاں، بس 313۔ 1000 کے لشکر کے سامنے یہ تعداد کیا حیثیت رکھتی تھی بھلا؟ اور یہ جو 313 لوگ تھے نا، ان میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات تھی۔ دیکھیں، 82 تو مہاجرین تھے جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، باقی مدینے کے مقامی قبائل اوس اور خزرج سے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے نئے اور پرانے ساتھیوں کا ایک زبردست اتحاد تھا۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ قریش کا لشکر، پورے 1000 جنگجو، اور وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں بلکہ پوری تیاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ یہاں اس چارٹ کو دیکھیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہ چھوٹی سی بار 313 کی اور دوسری طرف یہ دیو قامت بار 1000 کی۔ کوئی بھی دیکھ کر یہی کہے گا کہ بھئی یہ کیسا مقابلہ ہے، نتیجہ تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ اور بات صرف گنتی کی نہیں تھی، وسائل کا حال تو اس سے بھی زیادہ پتلا تھا۔ آپ سوچیں، پورے لشکر کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2، اور اونٹ صرف 70، جن پر 3 4 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی جو قریش کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھا ان کا پختہ ایمان۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ یہ ناممکن نظر آنے والا مقابلہ جیتا کیسے گیا؟ یہیں پر کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے، دعا اور اللہ کی مدد کا پہلو۔ جنگ سے پچھلی رات، وہ رات بہت اہم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کر سجدے میں اللہ سے دعا مانگی۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ اس روحانی طاقت کو جمع کرنا تھا جو کسی بھی مادی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ اور پھر وہ مدد آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ یہی وہ غیبی مدد تھی جس نے سارا کھیل ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس زمانے کے عرب دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اور قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اور نتیجہ؟ مسلمانوں نے اپنے تینوں مخالفین کو شکست دے دی۔ اس پہلی جیت نے ہی مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے۔ اس شاندار شروعات کے بعد جب پوری جنگ چھڑی تو نتیجہ بالکل واضح تھا، ایک ایسی فتح جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ چلیں ذرا اس کے نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، قریش کے 70 لوگ مارے گئے، اور یہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ نمبرز، یہ خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا، مارے جانے والوں میں قریش کی لیڈرشپ شامل تھی، اور ان میں سب سے بڑا نام تھا ابو جہل کا، جو اسلام کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اس کی موت نے قریش کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ تو اس ایک جیت کا اثر کیا ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ پہلی بار مسلمانوں کو عرب میں ایک ایسی طاقت کے طور پر دیکھا گیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
مسلمانوں کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد پر یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اچھا، تو آخر میں اس سوال پر آتے ہیں کہ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بدر کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن نے اس دن کو ایک خاص نام دیا ہے، یوم الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ نام ہی اپنے اندر پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اس پورے واقعے سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اصل کامیابی کا تعلق گنتی یا ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور اللہ پر بھروسے سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبق وہ یہ کہ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے لوگوں کا اتحاد اور قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کامیابی کا اصل پیمانہ، اس کا حقیقی معیار آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف مادی طاقت اور تعداد کا نام ہے، یا پھر اس کا تعلق اصول، ایمان اور سچائی پر ڈٹے رہنے